السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران۔ ناظرین، جس طرح سے پارٹ ہوتے ہی ملک بھر میں تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا اور اس تعلیم کو اصول کو بحال کرنے کے لیے نوجوان سڑکوں پر نظر آئے کہ تعلیم کو اور تعلیمی اداروں کو بحال کیا جائے، ان کو کھولا جائے تاکہ ہماری جو تعلیمی سال ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اس طرح بلوچستان سے بھی طلباء سڑکوں پر آئے، تعلیمی جو نظام ہے اس کو بحال کیا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے تعلیمی نظام کو بحال کیا جائے تاکہ ہم اپنے جو تعلیم ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ کر سکیں، لیکن وہ بحال نہ کیا جائے۔ اس کا مختلف پاکستان میں ادارے جو وہ کھولے گئے، لیکن تعلیمی ادارے آج تک ابھی بھی جو ہے وہ بند ہے۔ بلوچ اسٹوڈنٹ کمیٹی سے اور بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے بھی بات کریں گے، اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے، وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی آج میں ملاقات ایک ایسے نڈر خاتون سے جو کرواؤں گا کہ جنہوں نے بلوچستان میں تعلیم کے اصول کے لیے اور تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ہمیشہ فرنٹ لائن کا جو وہ کردار ادا کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرہ بلوچ، ان سے پوچھتے ہیں کہ تعلیم کے حوالے سے انہوں نے کیا اقدامات کیے۔ بتائیے گا کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے انہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور جس طرح سے آپ لوگوں نے کیس کیا اس کا کیا نتیجہ نکلا ہے ابھی تک؟ دیکھیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب آن لائن کلاسز بلوچستان میں جب سٹارٹ ہوئے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ مطلب بلوچستان میں آن لائن کلاسز ہو تاکہ بلوچستان باقی دنیا کی طرح بلوچستان بھی آگے جائے۔ یہ ہمارے لیے خوشی کی بات تھی کہ بلوچستان میں آن لائن کلاسز سٹارٹ ہو، لیکن افسوس کا مظاہرہ تب کرنا پڑا جب ہمیں مطلب آن لائن کلاسز تو ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ نیٹ ورک نہیں ہے، یہاں پہ نیٹ نہیں ہے، یہاں پہ لائٹ کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے، ان کا پتہ نہیں چلتا۔ بلوچستان کے کئی علاقے ایسے جہاں پہ نیٹ نہیں ہے۔ یہ کوئٹہ یہاں پہ شہر ہے، کوئٹہ شہر میں جب نیٹ آپ کے پاس پراپر 4G نیٹ نہیں ہے تو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں، لازمی نہیں ہے صرف بلوچستان میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس صرف کوئٹہ کے ہیں، بلوچستان میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بلوچستان کے باقی علاقوں سے بھی آتے ہیں، یہاں پہ آ کے پڑھتے ہیں۔ وہ کرونا وائرس کی وجہ سے اپنے علاقے میں جا کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ نیٹ نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ وہ آن لائن کلاسز نہ لیں، مطلب وہ باقی اپنے کلاسز نہ لیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے آن لائن کلاسز کی وجہ سے پہلے بھی جدوجہد کی، ہمارے BSO کی طرف سے منیر جالب صاحب نے بہت جدوجہد کی، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہائی کورٹ میں، ہم وہاں گئے، انہوں نے فرسٹ پٹیشن ہماری 22 جون کو ہوئی تھی اور عدالت کے سائڈ سے ہمیں بہت اچھا رسپانس آیا۔ عدالت نے ہمیں ہمارے جو فیس لے رہے تھے، کلاسز نہیں ہو رہی ہیں آن لائن کلاسز، فیس بھی لے رہے تھے؟ جی بالکل، ٹوٹل پوری کلاس میں جس کلاس کی اسٹرینتھ 100 سے زیادہ ہے اس کلاس کے اسٹوڈنٹس جب ہماری آن لائن کلاس ہوتی تھی 34 یا 20 اس سے زیادہ اسٹوڈنٹس کلاس میں نہیں ہوتے تھے آن لائن کلاسز کی وجہ سے، کیونکہ ان کے علاقوں میں نیٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنے علاقوں میں بیٹھے ہیں۔ تو پھر ہم نے عدالت میں پٹیشن دائر کی، منیر جالب صاحب نے، عدالت سے ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا، عدالت والوں نے ہماری فیس وہ ریوائز کروائی۔ اور آپ باتیں سنیے، نمرہ بلوچ بتا رہی ہیں کہ جس طرح سے نیٹ ورک نہیں ہے، بلوچستان کے کافی اضلاع ایسے ہیں جہاں پر نیٹ ورک کی سہولت موجود نہیں ہے، سگنلز تک نہیں آتے، تو وہاں کے طلباء کس طرح سے تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور خاص طور پر HEC والوں نے یہ پورٹل سٹارٹ کیا کہ آن لائن کلاسز لیں گے، اس کے خلاف انہوں نے ایک پٹیشن بھی دائر کی ہے، منیر جالب کی طرف سے پٹیشن دائر کیا گیا تھا، BSO کے ان کے ممبر ہیں، اور اس کے بعد پھر عدالت کی طرف سے ایک اچھا رسپانس آیا، اسٹے بھی ملا، اور اس کے بعد ان کی جو فیس تھی وہ بھی ان کو ریوائزڈ ہو کر ملی ہے۔ یہ اب باتیں سن رہی ہے۔ نمرہ صاحبہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ کا کیا رول تھا اس حوالے سے؟ آپ نے پروٹیسٹ بھی کی، آپ لوگ پولیس اسٹیشن تک بھی گئے، تو اس سارے سلسلے میں گورنمنٹ نے آپ لوگوں کے ساتھ کس حد تک تعاون کی؟ جس دن ہمیں مطلب لے جایا گیا، جو ہماری فیمیلز کے ساتھ انہوں نے اچھا رویہ نہیں کیا اور جو ہمارے میلز تھے انہیں زندانوں میں ڈالا۔ ہم کسی ایسے چیز کے لیے نہیں نکلے تھے کہ مطلب جہاں جس کا مطلب غلط چیز ہو اس کے لیے نکلے، ہم تعلیم کے لیے نکلے تھے، تعلیم مانگنے نکلے تھے۔ تو ہم جیل گئے، وہاں پہ پہلے تو 4 بجے کے وقت ہم وہاں پہ جیل میں بیٹھے تھے، ہماری فیمیلز، ہمارے میلز، آپ کو تو پتہ ہے بلوچستان میں جب ہماری فیمیلز، بلوچ فیمیلز جو یہ ہمیں بیک گراؤنڈ سے اچھا رسپانس نہیں ملتا کہ ہماری بلوچ فیمیلز وہاں پہ زندانوں میں بیٹھی ہیں۔ 4 بجے ہم لوگ وہاں پہ پہنچے تھے، 4 بجے میں اٹھایا تھا وہاں سے، اور جب ہمارے کی طرف سے بندے آئے تھے وہ 6 بجے 7 بجے اس ٹائم آئے تھے، اور مطلب نکالا ہمیں ان لوگوں نے، اور SP کو ان لوگوں نے تو عدالت کی طرف سے SP کو معطل کروایا تھا، اور ہمارے ایگزام جب ہم لوگوں نے عدالت کو بتایا تو عدالت سے ہماری فرسٹ پیشی جو BSO کی طرف سے 22 جون ہوئی، اور جب عدالت میں ہماری پٹیشن دائر ہوئی تو اس میں ہمارے جو ایگزامز ہیں، پہلے تو فیس کا مسئلہ آ رہا تھا کہ جب اسٹوڈنٹ کلاس ہی نہیں دے رہا تو 80,000 وہ 60,000 فیس کہاں سے دے؟ پہلے انہوں نے فیس ریوائز کروائی، اس کے بعد ہمارے پیپرس کا مسئلہ آیا کہ کلاس نہیں ہے تو پیپرس کہاں سے ہو ہمارے، تو ہم لوگوں نے ایگزامس مطلب ایکسٹینڈ کروائے آگے کی کلاس نہیں ہے، جب ہمارے اسکول
جس طرح سے حکومت کے آپ بتا رہی ہیں کہ حکومت نے تعلیم کے حوالے سے کیا رسپانس دیا جب آپ لوگوں نے پٹیشن دائر کی، گورنمنٹ کے کون سے ممبر اس وقت آپ کے ساتھ سپورٹ میں موجود تھے، آن گراؤنڈ آپ لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ میں تھے، کس حد تک اس حکومت نے جو حالیہ حکومت ہے جام کمال صاحب کی، تو کس حد تک آپ لوگوں کو اس کی سپورٹ ملی؟ ہمیں حکومت سے تو کوئی سپورٹ ایسی نہیں ملی، ہمیں سپورٹ ملی تو یہی ہائی کورٹ سے ملی، عدالت کی طرف سے ہمیں اچھا رسپانس ملا۔ اب جب حکومت سے سپورٹ نہیں ملی تبھی تو ہم لوگ عدالت کی طرف گئے۔ حکومت سے جب ہم لوگوں نے یہ بلوچستان کے علاوہ ہر علاقے میں، اسلام آباد میں، کراچی میں، ہر جگہ یہ ہم لوگوں نے کیمپس لگائے تھے، خزدار میں، بلوچستان کے کئی علاقوں میں کیمپس لگے تھے، تب حکومت نہیں آئی، تب حکومت نے رسپانس نہیں دیا۔ ہماری فیمیل زندانوں میں گئی، ہمارے میلز وہاں پہ تھے، تب بھی حکومت سے اچھا رسپانس نہیں آیا۔ ظاہر ہے اس کے بعد ہی ہم لوگوں نے عدالت کا رخ کیا۔ باتیں سنی اب نمرہ بلوچ کی کہ حکومت کی طرف سے کوئی صحیح رسپانس نہیں ملا، اور ہمیں جو رسپانس ملا وہ کورٹ کی طرف سے ملا کہ کورٹ نے جو ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور ہماری فیس بھی واپس کروائی، اور آن لائن کلاسز کا مسئلہ ابھی تک پینڈنگ میں۔ بتائیے گا نمرہ بلوچ کے 15 سپتمبر کو گورنمنٹ جو اسکولز اوپن کرنے جا رہی ہے، تو کیا کہنا چاہیں گی اس بارے سے کہ 6-7 مہینے کا دورانیہ ان کا ضائع گیا، مطلب کہ وہ یونیورسٹیز میں نہیں گئے، آن لائن کلاسز کچھ نے لیے کچھ نے نہیں لیے، اور اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کو کتنا نقصان ہوا اس چیز سے؟ نقصان تو کافی زیادہ ہوا، باقی علاقوں میں پھر بھی یہ بلوچستان سے باہر جو ہمارے صوبے ہیں پاکستان کے، وہ تو پھر بھی لے رہے تھے آن لائن کلاسز، جیسے اسلام آباد سائڈ، پنجاب سائڈ، یہ لوگ لے رہے تھے آن لائن کلاسز۔ بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اگست کا مہینہ چل رہا ہے، سپتمبر کا مہینہ آنے والا ہے، ہمارے کلاسز جو یونیورسٹی کے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ سال کے شروع سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو خود پتہ ہے کتنے مہینے ہمارے ضائع ہوئے، اور اسٹوڈنٹس کے کتنے، ایک دن اسٹوڈنٹ کا جب ضائع ہوتا ہے، جو پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے اسے اندازہ ہوتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اس 1 گھنٹے میں نہیں پڑھا، مجھے مطلب کتنا نقصان ہوا ہے، 1 گھنٹے میں نے ایسے ہی ضائع کیا۔ تو ہمارے کتنے مہینے ضائع ہوئے ہیں۔ اگر اب بھی اچھی بات ہے، اگر 15 سپٹمبر کو یہ لوگ یونیورسٹیز کھول رہے ہیں SOPs کے تحت، اب بھی اچھی بات ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں ایک اچھا رسپانس دیا۔ اب بھی ہم مطلب جو ہمارا جو سلیبس تھا وہ دوبارہ کور کر لیں گے۔ اگر جو آن لائن کلاسز ان لوگوں نے وہاں پہ آن لائن کلاسز پڑھائے تھے، جو اسٹوڈنٹس کلاسز نہیں لے پائے تھے، وہ یہاں پہ 2 سیمسٹر اگر ہمارے اس کے، تو وہ دونوں سیمسٹر ایک کر کے ہمیں پڑھائے۔ اسٹوڈنٹ پہ برڈن ہوگا، لیکن 1 سال ابھی ہم لوگوں نے ضائع کیا۔ ظاہر اسٹوڈنٹ تو پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہم لوگ واپس ریکور کر لیں گے۔ 1 سال جو ہے وہ ضائع ہوا اسٹوڈنٹس کا۔ دوبارہ جب سپتمبر 15 کو یونیورسٹیز ری اوپن ہوں گے تو ان کا جو سلیبس کا گیپ ہے وہ دوبارہ سے فل کیا جائے گا، دوبارہ سے وہ کور کیا جائے گا، لیکن اسٹوڈنٹ کے اوپر برڈن تو ہوگا۔ ہر سال ہر دفعہ اسٹوڈنٹ کے اوپر ہی بوجھ آتا ہے، لیکن یہ خوش آئندہ کہ SOPs کے تھرو 15 سپتمبر کو یونیورسٹیز اوپن ہوں، تب جو ہے وہ ان کا جو سلیبس ہے وہ دوبارہ کور ہوگا۔ نمرہ بلوچ، ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ریسنٹلی تربت میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ گوادر کے 21 طالب علموں نے کہا کہ ہم اپنی ڈگریوں کو جلا دیں گے، ڈگریوں کو چھوڑ دیں گے جب حیات بلوچ کو انصاف نہیں ملے گا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تربت میں مطلب ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا حیات مرزا کا، ہمیں بھی افسوس ہوا کافی کہ مطلب ایک پڑھا لکھا اسٹوڈنٹ تھا، SSC کے CSS کے پیپرز دے رہا تھا وہ، اور اپنے گھر کے لیے ایک چراغ تھا، شاید ایک امید تھی اپنے گھر کے لیے کہ اس کے ماں باپ کو اپنے بیٹے سے ایک امید تھی کہ وہ اب آ کے مطلب ایک گھر کا ماحول ایک بندے سے بدلتا ہے، قسمت بدلتی ہے ایک گھر کی۔ ہمیں افسوس ہوا کافی، اور جیسے کہ ان کے شاید کوئی دوست تھے، یا مطلب جیسے کہ ٹویٹر پہ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم حیات بلوچ کے واقعے کے بعد کہ ہم اپنی ڈگریاں جلا دیں گے، 21 یہ بندوں نے کہا تھا، 21 اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ ہم اپنی ڈگریاں جلا دیں گے۔ میں نے یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ ڈگریاں جلانا حل نہیں ہے۔ پہلے ہی جیسے حیات بلوچ ہے، وہ اپنے ایک گھر کا چراغ بجھ گیا، مطلب وہ بھی پڑھنا چاہتا تھا، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا چاہتا تھا۔ ابھی تم 21 اسٹوڈنٹس 21 خاندانوں کی، جی 21 خاندانوں کی مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ پڑھو گے، ظاہر ہے آپ کے گھر کی یہ سوچ ہے۔ اور ہمارا یہاں پہ آپ جانتے ہو کہ مطلب ایک بچے کو پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھے، ایک گھر کو پیچھے سے سنبھالے، تو 21 گھر ان کے ہاتھوں میں تھے۔ تو ڈگریاں جلانا حل نہیں ہے، بلکہ آپ کے پڑھو اور آ کے ماحول بدلو، ایک صوبہ ایک شہر آپ سے بدل سکتے ہیں۔ ڈگریاں جلانا اس کا حل نہیں ہے، آپ آگے جائیں، آگے بڑھیں، تعلیم حاصل کریں، اور وہ کر دکھائیں جو حیات بلوچ کا ایک سوچ تھا۔ وہ CSS کرنا چاہ رہے تھے، CSS کے ایگزام دینا چاہ رہے تھے، آپ
21 جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ CSS کا ایگزام دیں اور حیات بلوچ کے اس خواب کو پورا کریں. آپ اگر ڈگریاں جلا دیں گے تو حیات کا جو ہے وہ خواب کون پورا کرے گا. تو آپ محنت کریں, اسٹڈی کریں اور یہ کر دکھائیں کہ یہ جو جب آپ CSS پاس کریں گے تو آپ فخر سے کہہ سکیں کہ یہ میں نہیں بنا ہے بلکہ یہ حیات CSS آفیسر بنا ہے. تو نمرہ بلوچ بھی اس طرح کہہ رہی ہیں کہ جس طرح سے آپ اگر یہ ڈگری چلا دیں گے تو آپ 21 خاندانوں کی جو ہے وہ چراغ ہیں وہ بجھ جائیں گے اور اس سے فیوچر آپ کا مستقبل نہیں ہوگا. تو آپ اپنے اسٹڈی کو کنٹینیو کریں اور اس قوم و ملک اور اس صوبے کے چراغ ہیں اور اس کے فیچرز ہیں. اس پلیٹ فارم سے نمرہ بلوچ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے جو فیمیل اسٹوڈنٹ خاص طور پر آپ کے ساتھ اس پروٹیسٹ میں آپ کے ساتھ شامل تھی, کیونکہ یہ بہت ہمت کی بات ہے کہ فیمیلز نے بھی پروٹیسٹ کیا, اپنے حق کے لیے, اپنے جائز مطالبات کے لیے بات کی اور اس طرح پورے پاکستان میں لوگ نکلے ہیں اپنے حق کے لیے آن لائن کلاسز کے خلاف. تو آپ ان ساتھیوں کو, ان جو آپ کے ساتھ آپ کی جو گیدرنگ میں لوگ تھے, جو خاص طور پر فیمیلز جو آپ کے ساتھ پروٹیسٹ میں تھی, آپ کے ساتھ پولیس اسٹیشن تک بھی آئی, تو آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں؟ میں جو باقی سارے اسٹوڈنٹس تھے جو میرے ساتھ تھے, فیمیلز تھیں, میلز تھیں, میں پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جب دوسرے دن ہم اسمبلی کے سامنے بیٹھے تھے, وہ پورا ہجوم تھا ایک, مطلب کہ وہ سب چاہتے تھے جو ہمارے ساتھ ہوا وہ برا ہوا تھا اور وہ سب مطلب تعلیم چاہتے تھے. سب سے بڑی بات یہ تھی. مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے انہیں دیکھا. اور باقی جو ہمارے میلز ہیں, فیمیلز ہیں, میں انہیں یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ مطلب تعلیم کو کبھی مت چھوڑنا. جو ہمارا مطلب یہ قلم ہے, قلم کو اپنے ہاتھ سے کبھی مت نکالنا, یہی ہمارا مستقبل ہے. ہاں جی, جس طرح سے آپ نے نمرہ بلوچ کی باتیں سنی, قلم ہمارا مستقبل ہے اور اس قلم کو مت چھوڑیں اور اس قلم سے آپ تبدیلی کا نعرہ بھی لگا سکتے ہیں اور تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ جتنے بھی جو پروٹیسٹ میں لوگ تھے, ایک ہجوم تھی ان کے ساتھ خلاف, سب نکلے تھے. بلوچستان سے نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ نکلے تھے. اس کا مسئلہ چل رہا ہے, ہم آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے, برا یونیورسٹیز کو اوپن کیا جائے. پاکستان میں جہاں مختلف اداروں کو کھولا گیا لیکن یونیورسٹیز کو اوپن نہیں کیا گیا. ریسنٹلی 15 سپتمبر کو نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں یہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان یہ جاری ہوا کہ 15 سپتمبر کو ہم یونیورسٹیز کو اوپن کریں گے. اور یہ خوشائند ہے کہ 15 سپتمبر کو ہی یونیورسٹی اوپن ہو تاکہ جن بچوں کا 6, 7, 8 مہینے سے ان کا جو سلیبس رہ چکا ہے, جو پیپرز جن بچوں کے ہو چکے ہیں, ان کو جو ہے مشکلات کا سامنا بھی ہو رہا ہے. اور بلوچستان ایک ایسے ہی پسماندگی کے لحاظ سے پاکستان کو تو سب سے بڑا صوبہ ہے, لیکن مسائل کے حوالے سے دیکھا جائے تو یقیناً مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. کہتے ہیں کہ 15 سپتمبر کو یونیورسٹیز بھی اوپن ہوں گے اور جس طرح سے نمرہ بلوچ نے میسیج دیا تمام اسٹوڈنٹس کو کہ اس قلم کو نہ چھوڑیں, اس قلم سے ہی آپ اپنے مستقبل کو, قوم کے فیوچر کو آپ چینج کر سکتے ہیں. اور خاص طور پر 21 اسٹوڈنٹس کو یہ تنبیہ کیا کہ آپ ڈگری کو نہ جلائیں بلکہ حیات بلوچ کا خواب پورا کریں. اس پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.